السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق اسلامک چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عبد القادر سبیلی۔ دوستو، آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں، یہ فوٹو اور یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس شخص کو جو آپ دیکھتے ہیں، یہ آدمی اب ان کے لیے میرے پاس بولنے کے الفاظ نہیں ہیں۔ ان کا نidھن ہو چکا ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ دوستو، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، نیوز میں اور خبروں میں یہ بات چھپی ہے۔ ٹویٹ کرنے والوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس مردود آدمی کو 2 گز مٹی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ کسی نے اپنے قبرستان میں اس کو دفنانے کی پرمیشن نہیں دی۔ لہٰذا کیا ہوا، لکڑیاں اکٹھا کر کے دنیا ہی کے اندر عذاب کا شکار ہوا اور جلا دیا گیا اور خاک میں مل گیا۔ یہ کارنامہ ہے۔ دوستو، ہم نے کتاب میں پڑھا تھا فرعون کا واقعہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دینے کے لیے گئے اور ان کو جب سمجھائے تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ سمجھانے کی کوششیں کی، لیکن فرعون ایک سننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، کئی بار سمجھایا، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں تھا۔ فرعون کا دعویٰ تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی سب کا رب ہوں، تم مجھے کس رب کی دعوت دیتے ہو؟ غرض فرعون اپنی ہٹ دھرمی پر اڑا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے اور انہوں نے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے دوڑا، اپنے لاؤ لشکر سمیت۔ دوستو، آپ نے یہ واقعہ دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا اور قرآن میں کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ اللہ پاک نے اس واقعے کو قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ دریا بیچ میں آئی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے راستہ دے دیا۔ موسیٰ اور ان کی قوم دریا پار کر چلے گئے۔ جب فرعون کی لشکر آئی تو فرعون نے کہا، چلو کیا دیکھتے ہو، جلدی دریا پار کرو اور موسیٰ کو پکڑو اور ان کو ختم کرو۔ جب فرعون اور اس کی لشکر دریا میں کودی اور دریا میں گئی، چونکہ راستہ بنا ہوا تھا، جب بیچ دریا پر پہنچی اس کی لشکر، اللہ نے اپنا مخلوق پانی سے حکم کیا ہے، پانی دیکھتے کیا ہو، اپنا دشمن، میرا دشمن، زمین کا دشمن، اس کو اپنا نوالا اور نگل جاؤ۔ پانی سیکنڈوں میں خدا کے حکم کو مانتے ہوئے یوں بہہ پڑی اور فرعون اور اس کی لشکر کو اپنا نوالا بنا لی، اور اس کی ساری لشکر مسلح افراد وہ سب کے سب پانی میں بہہ گئے، ان کی لاشیں بکھر گئی، ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ لیکن دوستو، اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے آنے والی دنیا کے آنے والے لوگوں کو سبق حاصل ہونا بول کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے حکم دیا ہے، پانی، یہ جو فرعون ہے اس کو اپنے یہاں جگہ نہیں دینا۔ مٹی سے کہا ہے، میری مٹی، تو میری بنائی ہوئی مٹی ہے، تو اسے بھی قبول نہ کرنا۔ چنانچہ فرعون کی لاش کو پانی کی موجوں نے مار مار کر اس کے ساحل پر پہنچایا۔ لوگوں نے دیکھا تو اٹھایا، دفنانے کی کوشش کی، فرعون کو دفنایا گیا، مٹی اٹھا کر اوپر لا دیتا، دفنا کر ابھی لوگ چلے کہ فرعون کی لاش اوپر آ کے پڑی ہوئی ہے۔ کئی مرتبہ دفنایا گیا، لیکن مٹی کے اندر فرعون کی لاش رہنے کو تیار نہیں، مٹی یوں اوپر اٹھا کر لا کے زمین پر پٹک دیتی۔ آخرکار حضرت انسان نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے قیامت تک کے لیے اس کی لاش کو انسان کے حوالے کیا اور کہا کہ تو ہی اس کی حفاظت کر، تاکہ آنے والے لوگ ان کو دیکھیں اور عبرت لے کہ انہوں نے وقت کے نبی کے باتوں کو جھٹلایا،
وقت کے نبی پر تہمتیں لگائیں، وقت کے نبی کو مارا، اور وقت کے نبی کے اوپر انہوں نے ظلم و زیادتیاں کی، جس کی وجہ سے اس جرم اور اس گناہ کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو پکڑا، اور پکڑا ہی نہیں، اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے سیو کر دیا۔ آج بھی فرعون کی لاش، آج بھی فرعون کی ممی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ یہ دیکھ کر دنیا عبرت لے۔ اسی طرح دوستو بزرگوں کچھ حال اس مردود کا ہوا۔ جو مردود دیکھ رہے ہیں آپ، ان کا نام طارق فتح ہے، پاکستان کا تھا، پھر کینیڈا کے اندر وہاں کی شہریت لی، کچھ سال سعودی میں رہا، پھر اخیر میں ہندوستان میں آ کر رہا، اور ہندوستان میں رہ کر انہوں نے نفرتیں پھیلائیں اسلام کے بارے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے گستاخانہ کلمات انہوں نے کہے، اور عجیب و غریب انہوں نے باتیں کہیں۔ اللہ پاک نے ان کو پکڑا، اور پھر زمین بھی اس کو قبول نہیں کری۔ میرے بھائیو، یہ حشر ہے، اس لیے اسلام ایک سچا مذہب ہے، دین اسلام ایک سچ مذہب ہے۔ مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر سینکڑوں جگہ پر فرمایا ہے کہ تمہیں مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ اس لیے اللہ کا خوف دل میں بٹھائے، آخرت کا ڈر دل کے اندر رکھے کہ آخرت قیامت کے دن سب انسان کو حاضر ہو کے اللہ کے سامنے اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ طارق فتح، یہ مر گیا مردود، نہ ہوا ان کا فاتحہ نہ درود، کوئی جنازے میں شرکت کرنے والا نہیں تھا، کوئی ان پر آہ بولنے والا نہیں تھا، کوئی ان کے جنازے کو کاندھے دینے والا نہیں تھا، کوئی ان کے جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں تھا، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا، کوئی درود پڑھنے والا نہیں تھا، کوئی یاسین پڑھنے والا نہیں تھا، کوئی اس کے موت پر آہ کہنے والا نہیں تھا۔ مر گیا مردود، نہ ہوا فاتحہ نہ درود۔ کیا کہنے والوں نے کیا ہی خوب کہا ہے، مر گیا مردود، نہ ہوا فاتحہ نہ درود۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ابھی اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، جو بھی ابھی اسلام کو نہیں مانتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آئیے اسلام کا مطالعہ کیجئے، اسلام کو پڑھیے، اللہ کے واسطے اسلام کو پڑھ لیجئے، قرآن کو سمجھ جائیے اور اللہ پر ایمان لا لیجئے، اسلام کو اپنا دین مان لیجئے، اسلام کو اپنا مذہب قبول کر لیجئے، ورنہ خدا را آخرت میں کوئی رہائی نہیں ہے، آخرت میں کوئی سنوائی نہیں ہے۔ آخرت کے اندر ہر ایک انسان کا اس کے کیے ہوئے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو نیک عمل کرے گا اس کو اس کی نیکی کا بدلہ جنت ملے گی، اور جو برا کام کرے گا اس کے برا کیے ہوئے عمل کا برا ٹھکانہ جہنم ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور لوگوں اور سارے انسانیت کو میں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اسلام کو پڑھیے، اپنی نالج سے پڑھیے، اسلام کو سمجھیے، اسلام کو سمجھیے۔ اسلام کا کوئی حصہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر نفرت ہو، اسلام کا کوئی حصہ ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر ظلم ہو، اسلام کا کوئی ایسا حصہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جہاں پر ظلم اور زیادتی سے بھرے ہوا ہو، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اسلام نظام عدل کو قائم کرتا ہے، اسلام احکام الہی کو قائم کرتا ہے، اسلام ہر ایک کے ساتھ عدل اور برابری کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے لوگوں آؤ اور یہ طارق فتح کو ذکر عبرت حاصل کرو اور اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو منا لو، نہیں تو پھر وہ وقت اور وہ دن دور نہیں کہ موت کا فرشتہ تم پر آئے گا اور روح قبض کر کے لے کر چلا جائے گا، اس حال میں کہ نہ جانے تمہاری کتنی نمازیں
छूट गई होगी, न जाने तुमने कैसे कैसे गुनाह में मुलव्विस हुआ होगे। इसी लिए अल्लाह के दरबार में आएँ, अल्लाह को मनाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें और कलमा पढ़ते पढ़ते इस दुनिया से जाएं। आप हजरात से गुजारिश है कि ज़रूर मस्जिदों को आबाद करें और अल्लाह को मना लें। और आखिर में आप हजरात से ये भी गुजारिश है कि जो भी हमारे चैनल में नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और खुसूसन इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। जितने भी हैं आपके मुताल्लिक़ीन सब तक ये बात पहुँचाएँ कि देखिए अल्लाह को ना मानने और गुनहगारों का हश्र क्या है, ज़मीन भी उसे कबूल नहीं करी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सारी इंसानियत को हिदायत कामिला अता फरमाए, सारे इंसानों को अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाए, सारे इंसानों को ये बात समझा दे कि इस्लाम सच है, इस्लाम सच्चा मज़हब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।